ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی بڑائی اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت سے نوازا، وہ ہے ایمان اور اسلام کی نعمت۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا تو آج یہ عید کی خوشی اور عید الفطر کا یہ اجتماعی منظر ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا اور اتنا بہترین صاف ستھرا دین اور مذہب دیا جس دین کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کے اندر سونے سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک سارا نظام اور سسٹم موجود ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اندر واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ اور عزیز دوستو، میرے اسلامی بھائیوں، میں عام طور سے صرف عیدگاہ میں ایک بات سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے جس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے یا سلفی کہا جاتا ہے، محمدی کہا جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ حق والی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی، یہ وہی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت میں سے بنایا۔ یہ بات صرف یہاں پر ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اپنے جماعت کے بھائی ہیں، مسجدوں میں اور عام جگہ پہ نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس اور شعور ہو کہ ہم حق والی جماعت ہے، تو اس امتیازی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اس امتیازی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر جو جماعت حق کے صفات ہیں ان صفات کو نمایاں رکھیں، دور سے پہچانا جائے کہ یہ شخص حق والی جماعت میں سے، یہ شخص قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، کتاب و سنت کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اماموں کی تقلید نہیں ہے، بزرگوں کی بات نہیں چلتی ہمارے یہاں ائمہ کی بات دین نہیں ہے، ہمارے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات دین ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے اور اس پہچان پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ، چاہے تعداد میں ہم تھوڑے ہوں لیکن حق والی جماعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حق والے تھوڑے ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے زمانے میں اپنے دور میں اکیلے تھے، دین پر قائم تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا۔ تو ہم چھوٹی سی جماعت ایک امت ہیں، ہم چھوٹی سی ایک جماعت، یہ ایک سمجھ لیجئے ہمارے پاس ساری خوبیاں ہیں، اور جنت میں جانے والے یہی چند لوگ ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، غریب مسکین ہوں گے جن کا اپنا رکھ رکھاؤ دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارا شرف ہے، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، دین کو اپنے گھر میں اپنے اندر، اور جو جماعت کے صفات ہیں ان صفات کو ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، انہیں بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری جماعت چھوٹی سی جماعت تتر بتر ہو جائے گی۔ اگر ہماری چھوٹی سی جماعت یہ ہاتھ میں انگلیوں کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی نہ رہے، ایک انگلی کٹ جائے پھر ہماری جماعت بکھر جائے گی۔ مل کر ہمیں دھوبیاہی پر یقین ہے، سارے لوگ الحمدللہ جماعت اہل حدیث سے جڑے ہیں، اور الحمدللہ کوئی آدمی اس جماعت میں رخنہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اندرا ٹھاری میں بھی یہ وہی حال ہے، اور ٹھاری کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، مگر میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی جماعت کو قائم رکھیں، اپنی جماعت کے افراد کو اپنے سے جوڑ کر کے رکھیں۔ ہم حق والی جماعت ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جانا ہے تو کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ ہمیں کسی تبلیغی جماعت، کسی تبلیغی نصاب اور کسی امام، کسی بزرگ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس امام الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی امام نہیں، تو ان کا چھوڑ کے ہم کسی امام کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے، ہمارے یہاں اقوال رجال نہیں ہے، ہمارے یہاں بزرگ پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں قصے کہانیاں نہیں، ہمارے یہاں قرآن اور حدیث ہے۔ جب ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کیا بتایا وہ بیان کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہماری امتیازی چیز ہے۔ پہلی چیز میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی امتحان ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، جب امتحان ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو کامیابی ملتی ہے تو انسان خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ہمارا اجتماع بھی اسی امتحان کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ امتحان کے طور پہ گزارا، تقوی کا امتحان تھا، ہماری زبان کا امتحان تھا، دل اور جسم کا امتحان تھا، ہمارے ایمان کا امتحان تھا۔ ہم نے روزہ کس طرح سے گزارا، ہم نے روزہ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے روزہ رکھا کہ نہیں، ہم نے اللہ کی رضا پائی کہ نہیں، یہ امتحان تھا۔ اور عموماً جب امتحان ختم ہوتا ہے تو آخر میں ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک محفل ہوتی ہے، اور یہ وہی ہماری محفل ہو، یہی وہ محفل ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں انہیں انعام ملے، ان کا اکرام کیا جائے، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے یہاں پر حاضر ہوئے۔ یہ ہماری مجلس اللہ کے یہاں دو گانا دو رکعت نماز ادا کر کے خوشی اور مسرت کا اظہار کر کے اللہ سے اپنا انعام اور اکرام کا مطالبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے دین پر عمل کیا ہے، انہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ، میں نے تمام روزے داروں کو پوری مزدوری میں نے لکھ دی، ان کے حصے میں دے دیا۔ لیکن میرے بھائی، رمضان اس کے لیے تھا، کامیابی اس کے لیے ہے جو رمضان کا صحیح سے روزہ رکھا ہے، جس نے رمضان کو پایا اور اچھے طریقے سے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، تسبیح پڑھا، ذکر و اذکار کیا، دعائیں کی، استغفار کیا، رمضان اس کے لیے ہے۔ اور جس نے رمضان میں روزہ نہ رکھا، جس نے رمضان کو غفلت میں گزارا، جس نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان اس کے لیے نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے، زرق برق لباس پہن لے، عید اس کے لیے نہیں ہے۔ عید اس کے لیے ہے جو وعید سے، نصیحت سے خوف محسوس کرے، وعید سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے جو آدمی سبق حاصل کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، عید اصل میں اس کی ہوتی ہے۔ تو اب ہم سمجھ لیں ہماری عید کیسی ہے، کیا ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں یا ہم ناکام ہونے والوں میں سے ہیں؟ یہ دوسری بات تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں اور احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں کے باشندے عید منا رہے، دو قسم کی عید اور خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے یہ کون سا تہوار ہے، یہ کون سا کھیل تماشا اور کون سی عید ہے ان لوگوں کی؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ پرانے زمانے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم لوگ عید اور تہوار مناتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہماری عید اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے ہماری دو عیدیں متعین فرما دی ہے، اب اس عید کو چھوڑو، اس کھیل تماشے کو، اس تہوار کو چھوڑ دو۔ اللہ نے ہمیں دو عید اہم طور پہ دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ الحمدللہ یہ ہماری عید دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ہماری عید کے اندر عبادت ہے، ہماری عید کے اندر پٹاخہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کی عید آپ دیکھتے ہیں، دشہرا دیکھتے ہیں، کیا کیا عید مناتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ ننگا ناچ دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ دیکھتے ہیں، وہاں پر جو ہے شراب و کباب دیکھتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، عصمتیں لٹتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں قسمت سنورتی ہے، ایمان بنتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ ہماری عید اور غیروں کی عید میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے جو ہمیں خوشی دی ہے اس کے اندر اللہ کی بندگی ہے، اس لیے خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے دین کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہم بھی اگر گھر جائیں تو خوشی کا اظہار کہیں فلمی ہال میں جا کے نہ کریں، یہ ہماری عید نہیں ہے، یا جا کے بازار پہ شراب پی کے نہ کریں۔ ہم نے رب کی بندگی کی ہے،
اور رب کی بڑائی بیان کی ہے، یہی ہماری عید ہے، یہی ہماری خوشی ہے۔ اللہ کے حضور آ کر ایک میدان میں آ کر رب کی بندگی کر لیتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری خوشی ہے۔ رب کی بندگی کرنا مسلمانوں کی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو غیر قوموں کا شعار ہے عیدوں کا، وہ شعار ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ یہی سے سبق ملتا ہے ہندو بھائیوں کے لیے کہ مسلمانوں کی عید دیکھو اور ہماری عید دیکھو، کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان عید میں رب کو یاد کرتے ہیں، ہم عید میں دنیا کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں اور گندے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو برائیوں سے بچائے۔ اور ان چند باتوں کے بعد، یہ تمہیدی باتیں تھی، یہاں سب سے بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان جو آیا کافی مبارک مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر، مہمان کے طور پر اور فضل و کرم کے طور پہ عطایا تھا۔ اب وہ رمضان کا مبارک مہینہ نہیں کہ دعائیں کریں اللہ فٹ سے قبول کر لے، ہم تراویح کی نماز پڑھیں اور پورے گناہ معاف ہو جائے، ہم رمضان کا روزہ رکھیں اور پورے گناہ معاف ہو جائے۔ اب وہ مبارک ساتھ ختم ہو گئی، وہ لمحات ختم ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو فضل تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے اوپر تھا، اس فضل کو کنٹینیو کیسے کریں، برابر کیسے کریں؟ یہ ایک دوسرا اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ہماری عملی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ یہ دو شق ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں فضل دیا ہے، کرم سے نوازا ہے، اس فضل کو ہمیشہ برابر کیسے جاری رکھ سکتے ہیں، یا اسی سوال کو دوسرے انداز میں یہ کیا جائے کہ رمضان کے بعد ہماری عملی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس طریقے سے رمضان میں لائے عمل بنایا تھا، ایک روٹین بنایا تھا، اور در حقیقت مومن کی زندگی روٹین کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو دین دیا ہے، دن اور رات کا جو نظام دیا ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ اگر مومن اس روٹین سے چلتا ہے، فجر اور عشاء جب اٹھے تو اللہ کی بندگی کرے، جب سوئے تو اللہ کی بندگی کرے، جب کاروبار میں ہو، ظہر ہو اور عصر ہو، مغرب ہو، اللہ کی بندگی بھی کرتا رہے، اگر وہ روٹین کے ساتھ زندگی میں چلتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو اگر رمضان کے بعد بھی اللہ کا فضل ہمیں ملنا چاہیے اور اس کی خواہش ہے، تو ہم اپنے روٹین کو جو رمضان میں تھا اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، تو اللہ کا فضل بھی کنٹینیو رہے گا، اللہ کی نعمت بھی عام رہے گی۔ اللہ کا دروازہ، فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس کے لیے بند نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پکارتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ اس کے لیے دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم رمضان کی فضیلت کی طرح مزید فضیلت، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا روٹین ہمیشہ کی طرح اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو اہم پہلو ہے رمضان کی طرح برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کا، وہ رب کی شکر گزاری ہے۔ جب رب کی نعمت پر شکریہ کیا جائے، ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ رمضان ایک نعمت تھی، اگر اس نعمت کے بدلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی نعمت کی قدردانی کرنا، اللہ کے اوصاف بیان کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے تمہیں خبر دیا، تمہارے رب نے تمہیں خبر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تمہیں مزید دے گا۔ رمضان کی نعمت اللہ، یا رمضان کی جو خیرات، جو برکتیں اور سعادتیں ہیں، اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ دعائیں کریں گے قبول ہو جائیں گے، عبادت کریں گے قبول ہو جائیں گے، یاد کریں گے اللہ سن لے گا، رمضان کی طرح سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ہم نے رب کی نعمت کا انکار کیا، رب کی ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکریہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمت پر شکریہ بجا نہیں لائے تو آپ سن لیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ نعمت کا استعمال کریں اور اس کے مقابلے میں اگر شکر گزاری نہ ہو تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ہمارا سخت امتحان لے سکتا ہے۔ تو رب کی سب سے پہلے رمضان کا جو روٹین ہے وہ ہمارا کنٹینیو ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر رب کی شکر گزاری، جو رمضان کی نعمت تھی، صحت و تندرستی کی نعمت تھی، انعام خداوندی جو ہمیں مل رہی تھی، ان تمام چیزوں کے بدلے اللہ کا ہمیں شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا فرمان وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے۔
اللہ کے ذکر سے دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز نہیں. اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر اللہ کی بندگی ہے. اللہ کا سب سے افضل ذکر اللہ کی بندگی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. اگر رمضان کی طرح سکون چاہیے، رمضان کی طرح برکت چاہیے، رمضان کی طرح فضل اور رمضان کی طرح انعام چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بھولتا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یہ کتنا بڑا اعجاز ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ کب ہمیں یاد کرے گا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ اللہ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. اللہ کہاں یاد کرتا ہے ہمیں؟ فرشتوں میں، ملائکہ میں ہمارا تذکرہ کرتا. دیکھو فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، فلاں بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، فلاں بندہ میری عبادت کر رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری حمد و ثنا میں اس کی زبان رطب اللسان ہے. اللہ اپنے فرشتوں میں بیان کرتا ہے. تو یہ اعجاز کی بات، اگر یہ اعجاز پانا ہے تو رب کا ذکر کریں، رب کی بندگی کریں. جو اذکار ہے ان اذکار کا اہتمام کریں، اور رب کا ذکر سب سے بڑا ذکر جو ہے اللہ کی عبادت ہے، 5 وقت عبادت. اس کے علاوہ اگر فارغ البال ہے، مزید اوقات ملتا ہے، تو وضو کی نماز اور 2 چاشت کی نماز، جسے آپ اوابین کی نماز بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اشراق کی نماز، یا اس طرح سے جو ہے تہجد کی نماز، یا اس کے علاوہ مزید نماز رات میں جس قدر ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت نماز ہے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو یہ فاضل اوقات میں، متفرق اوقات میں انسان جتنا چاہے رب کو یاد کرے. تو اللہ کو یاد کرنا اللہ کی بندگی کے ذریعے، صرف نام لے اللہ کا، اللہ کی بندگی نہ کریں تو پھر بندگی صرف اللہ کا نام مکمل نہیں ہو رہا، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ سب سے پیارا عمل وہ ہے جس کو برابر کرے. آپ یاد کریں رمضان میں کون سی چیز برابر کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت، یا دعا، یا تلاوت، یا اسی طریقے سے ذکر، یا تنہائی میں رونا. یاد کریں رمضان میں کون سا ایسا عمل تھا جو آپ ڈیلی کرتے رہے، برابر کرتے رہے، اس کو آپ برابر کنٹینیو کرتے رہے. ایک عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور اس کی مثال موجود حدیث کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال بتاؤ، تمہیں میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو، تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے، بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کے بدلے اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. بلال حبشی بیان کرتے ہیں میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں، کوئی بڑا عمل تو نہیں، جو مسلمان کرتے ہیں وہی عمل ہے. 5 وقت نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، عمرے کرنا، حج کرنا، وہی ہمارا عمل ہے، وہی ہماری عبادتیں ہیں. نبی نے فرمایا یاد کرو، کچھ ہوگا، ضرور کوئی ایسا عمل ہوگا جس سے رب تمہارا راضی ہو گیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، پاکی حاصل کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں. یہ ہے تحیۃ الوضو، سنت الوضو، وضو کی سنت. جب بھی میں وضو کرتا ہوں، پاکی حاصل کرتا ہوں، میں رب کی بندگی کر لیتا ہوں. نبی فرماتے ہیں یہی عمل ہے تمہیں جنت میں لے کے گیا. یہ کون سا عمل تھا؟ جو برابر کرتے رہے، برابر کرتے رہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا. دیکھے نبی سے آگے آگے وہ چل گئے. تو رمضان میں ایسا کوئی عمل یاد آئے آپ کو، اگر نماز ہی پڑھتے رہے، یا فجر کی نماز ہی اگر آپ تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پہلے حاضر ہوتے ہیں، یا اذان کے وقت آ جاتے ہیں، یا اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، یا فجر کے بعد، نماز کے بعد تلاوت، کوئی ایسا عمل یاد کریں جو برابر کرتے رہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں. لوگ خیرات کم کرتے ہیں، حلہ زیادہ کرتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، بتاتے ہیں زیادہ، اعلان کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی تو ہم خیرات کرتے ہیں، فوٹو لے کر ویڈیو جو ہے نشر کر دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگوں میں پرچار کرتے ہیں. وہ تو ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا. ایسے عمل کا کیا فائدہ جو دنیا میں مشہور ہو جائے؟ وہ ریاکاری ہے. جو عمل اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہو، وہ ریاکاری ہے، اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. عبادت کرے چھپ کے، خیرات دے، کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، آپ کی بیوی کو پتہ نہ چلے، آپ کے بیٹے کو پتہ نہ چلے، آپ کے باپ کو پتہ نہ چلے، آپ کے بھائی کو پتہ نہ چلے. چھپ کے عبادت کرے. آج زمانہ دکھاوے کا ہے، ریاکاری کا ہے. ہمیں اس سے الگ رہنا ہے. ساری ہماری عبادتیں دنیا دیکھ رہی ہے.
کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر موبائل میں، ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں کیمرہ لگا ہوا، ہر چیز کی تصویر بن رہی ہے، ہماری عبادتیں رائیگاں ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی عبادت چھپا کے رکھے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ تہجد کو چھپا کے رکھے، یا اشراق کی نماز کو چھپا، کسی کو نہ بتائیں، یا غریب کو صدقہ دے چھپ کے، کسی کو نہ بتائیں، چھپا کے دے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جو عمل چھپا کر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہ عمل رائیگاں اور برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے ہمیں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم کنٹینیو جو عمل کرتے رہے، ان عملوں کو یا کم سے کم ایک عمل کو برابر زندگی کے لیے اس کو حصہ بنا لے، زندگی کا ایک حصہ بنا لے، انشاءاللہ اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ ایک صحابی رسول سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہو آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جم جاؤ، کونٹا گاڑ لو، اس سے ہلنا نہیں، یعنی ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا، ایمان کا جو راستہ، ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کی جو لوازمات ہے اس کو پورا کرتے رہنا۔ تمہیں پھر زندگی میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی ہے استقامت، یہی ہے کہ آپ اپنے عمل پہ، اپنے دین پر، اپنے راستے پر قائم رہیں اور چلتے رہیں، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے فتنے کے شکار نہ ہو، اور کسی کی باتوں میں نہ آئے، دنیا کے لالچ میں نہ آئے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا، نبی کا فرمان ہے عمل کرنے میں جلدی کرو، ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہے صبح کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ اس وقت، اس حدیث کے اندر آیا، اس وقت لوگ دین کے بدلے، پیسوں کے بدلے دین کا سودا کریں گے، ایک ہاتھ سے پیسہ لیں گے، دوسرے ہاتھ سے اپنے دین کا سودا کریں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور آج دیکھنے کو نشانی مل رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کا فرمان وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اللہ کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی برابر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ کی مغفرت کیا ہے؟ نیکی کے کام کی طرف آؤ، تم توبہ، سچی توبہ کی طرف آؤ۔ انہی دونوں چیزوں سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے۔ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ نیکی کے کام سے معاف کرے گا اور سچے توبہ سے معاف کرے گا۔ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی نیکی کی طرف دوڑو، اللہ معاف کرے گا۔ تم توبہ کی طرف دوڑو، اللہ معاف کرے گا، اور جنت کی طرف دوڑ جاؤ۔ یہ مومن کی سب سے بڑی امتیازی صفت ہونی چاہیے، جنت کا حصول، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا حصول مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کا وہاں پہ ہمیں دیدار مل جائے، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو جنت کی لمبائی کتنی ہوگی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت وہ چیز ہے جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کان نے نہیں سنا، اور جس کے بارے میں دل میں کبھی خیال تک نہیں گزرا ہے، وہ جنت ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا جو مہینہ گزرا وہ مغفرت کا مہینہ تھا، اور وہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مہینہ تھا، جس جنت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا اسی صورت میں اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کیسے بنتا ہے؟ روزے کی فرضیت میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے روزہ تم پر اسی طریقے سے فرض کیا جیسا پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ جو آدمی رمضان میں متقی بن گیا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، خطبہ طویل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو فساد اور بگاڑ ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے،
ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں، جتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے۔ جتنی بھی جائز تمنا ہم نے مانگی تھی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام جائز پر تمناؤں کو پورا فرما دے۔ بار اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عزیز ہے۔ بار اللہ اپنے کرم سے ہم گناہگار بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو چاہے تو ہمیں توفیق دے سکتا ہے مزید ایمان کی اور اعمال صالحہ کی۔ بار اللہ اپنے توفیق سے ہمیں برابر ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ فتنے کے دور میں ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ تو جاننے والا ہماری نیتوں کو، اے اللہ ہمارے نیت میں کھوٹ ہے تو اس کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اگر ہماری نیت سچی ہے تو مزید اس کو اور سچی میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، گناہگار ہیں، مگر تیرے بندے ہیں اور تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ بار اللہ اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہم سب لوگوں کو ایک بنا دے، ہم سب کو توحید پر قائم رکھ۔ اے اللہ سب سے بڑی جو دعا ہے، بار اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہوگی۔ اے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور توحید ہی پر ہمیں موت دے۔ بار اللہ اس دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔